اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان کا آغاز اور پہلی وحی کی کہانی۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین اور برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہے بلکہ یہ مہینہ عبادت، دعا، ذکر، توبہ اور غمگین دلوں کے لیے راحت کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے 9ویں مہینے کے طور پر آتا ہے اور اس مہینے میں روزہ رکھنا تمام بالغ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تلاش میں عبادت اور اس کی رضا کی کوشش کی جاتی ہے۔ رمضان کا مقصد جسمانی اور روحانی صفائی ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف انسان کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے دل اور روح کو بھی پاکیزگی ملتی ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب لانے، اس کی رضا کی کوشش کرنے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی ایک اہم تربیت دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تھی۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ کی رضا کا ذریعہ اور ایک مقدس عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی غار حرا میں آئی۔ یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں ہی پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اقرا یعنی پڑھو۔ اسی لمحے سے نبوت کا آغاز ہوا۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ رمضان کے مہینے میں یعنی نبوت کا آغاز ہوا تھا اور قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں اللہ کا پیغام دیا۔ اس دن کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم اسلام کے لیے پیغام رسانی کا آغاز کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ روزہ رمضان کا اہم رکن ہے اور اس کا مقصد انسان کو اللہ کی رضا کی طرف مائل کرنا ہے اور اس کی خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے۔ روزہ انسان کو اپنے نفس کے قابو میں رکھنے کی تربیت کرتا ہے اور اسے اس بات کا شعور دیتا ہے کہ دنیاوی لذتوں کی اہمیت عارضی ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں یہ سب عارضی ہیں۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جو ہم آج دنیا کی چہل پہل میں گم ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل سکون اور خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے انسان کی روحانیت کو بیدار کرتے ہیں۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ نفس کی خواہشات، بری عادات اور گناہوں سے بچنے کا ایک تربیتی عمل ہے۔ اس مہینے میں مسلمان دن کے وقت کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور رات کے وقت عبادت، دعا اور توبہ میں مشغول رہتے ہیں۔ رمضان میں صدقہ دینا اور خیرات کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ یہ مہینہ انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ زکوٰۃ رمضان میں دینے کا خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ رمضان میں کی جانے والی صدقات زیادہ ثواب اور برکت کا باعث بنتی ہیں۔ زکوٰۃ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن
عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت کی کہانی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ عثمان نے وہ مال خرچ کیا جس کا بدلہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ پیارے دوستو، رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات کیا کریں، خیرات دیا کریں، تاکہ وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کے گھر میں ایک وقت کھانے کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق کا وسیلہ کہاں سے بنے گا۔ رزق کا وسیلہ بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں، اپنی خطاؤں کو چھپا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اپنے یہ جو ہے نا، اپنے گناہ جو ہمیں ہماری استطاعت سے ہم بھڑکے کرتے ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔